جب کوئی ظالم بادشاہ قوم پر مسلط ہو جائے، جیسے امریکہ، اسرائیل، جیسے مودی، جیسے یوگی، جیسے ہیمنت بسوا شرما اور یہ سارے سی ایم بی ایم منتری شنتری مل کر قوم پر ٹوٹ پڑے، تو سمجھ جانا کہ تمہاری قوم کے لوگوں کا گناہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اور اگر ان ظالموں سے بچنا چاہتے ہو تو دیر از اونلی ون وے، ایک راستہ۔ وہ راستہ کون سا؟ وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں سے کہنا کہ گناہ کے لیے توبہ کرے، اپنے گناہ سے توبہ کرے، اپنے رب کو راضی کرے، اپنے خدا کو راضی کرے، اپنے نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارے۔ آج کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو خود دیکھ لو، آپ کے بھارت کے اندر بھی آپ کو ایسے ہی مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ کیسے؟ جیسے اسرائیل میں ہو رہا۔ بھارت کے اندر اسرائیل 25,000 مسلمانوں کو مار چکا ہے فلسطین میں۔ کوئی ملک بول رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا۔ 57 مسلم کنٹری، 57 مسلمان ملک، لیکن کوئی فلسطین کی حمایت میں کھڑا نہیں ہے۔ اس دیش میں بھارت کے اندر مسلمانوں کا بھی جب نرسنگھار ہوگا تو کون آئے گا بچانے کے لیے؟ بتائیے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی کیسے نرسنگھار ہوگا؟ نرسنگھار مطلب کیسے مسلمانوں کو مارا جائے گا؟ اس کے لیے قانون بنایا۔ کون سا قانون؟ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ۔ ہم لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ابھی 1 سال 2 سال پہلے، اسی کے وروධ میں کر رہے تھے۔ وہ جو قانون بنا ہے اس کے تحت بھارت کے مسلمانوں کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ ہے، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ۔ جب اس مرتبہ موجودہ سرکار اگر آ جائے، اس مرتبہ 24 میں، وہ سب سے پہلا کام ہمارے اندازے کے مطابق یہ کرے گا کہ ہندو قانون ہندو راشٹر بنائے گا اس کو۔ اور ہندو راشٹر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کو جنگ نہیں کرنا ہے، صرف 3 جگہ پر بل پاس کرنا ہے۔ لوک سبھا، راجیہ سبھا، راشٹرپتی کے پاس بل پاس کر دے گا کہ آج سے یہ ہندو راشٹر ہے۔ بل پاس کرنے کے لیے 360 ایم پی کا سگنیچر ضروری ہے، یعنی 360 ایم پی کا ایگری ہونا ضروری ہے۔ اور موجودہ سرکار کے پاس کتنا ایم پی ہے؟ 360 نہیں ہے، 400 سے اوپر ہے سب کو ملا کر۔ یہ آج چاہیں تو آج اس کو ہندو راشٹر بنایا جائے گا۔ اور آپ کہتے ہیں، آپ کہیں گے کہ مولانا اگر ہندو راشٹر بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہندو راشٹر کا مطلب پھر اس دیش میں سمویدھان نہیں چلے گا، جو سمویدھان ابھی ہے۔ پھر کیا چلے گا؟ اس کے بعد پھر تاناشاہی جو بادشاہ کا نظام ہوتا ہے، ظالم بادشاہ کا، ویسے ہی کسی کو بھی مارو، کسی کو بھی کاٹو، کسی بھی بیٹی کی عزت لوٹو، کسی بھی عورت کی عزت لوٹو، کوئی فکر نہیں۔ اس وقت چن چن کر مسلمانوں کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، لوٹا جائے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ مولانا دنیا کیا مدد کے لیے نہیں آئے گی؟ کوئی نہیں آئے گا۔ جب آج کوئی مدد کے لیے نہیں آیا فلسطین کی، تو کل اگر آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے تو آپ کی مدد کے لیے کون آئے گا؟ آپ کی مدد اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس دیش کے مسلمانوں سے، مسلمانوں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر آج دجال بھی آ جائے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ہم کہہ سکیں کہ دجال تو ظالم ہے، تو کافر ہے۔ اگر آج بھی کل بھی اگر ضرورت پیش آ جائے، اللہ کے سامنے سر پہ کفن باندھ کر اپنے ملک کی آزادی کے لیے، تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ جیسے غزہ کے مجاہدین لڑ رہے ہیں، ان کو کسی سے مدد کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو آپ کا اللہ آپ کو بچا سکتا ہے، آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ نے مدد کی تھی صحابہ کی،
اور کعبۃ اللہ کو بچایا تھا ابرہہ بادشاہ سے طیر نبابیل کے ذریعے سے، اور کل بھی کوئی مدد آ سکتی ہے، غزہ کے مسلمانوں کو بچا سکتا ہے کوئی تو اللہ ہی کی مدد بچا سکتی، لیکن اللہ کی مدد وہاں آتی ہے جہاں اللہ کے محبوب بندوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہو، تشدد ہو رہا ہو، تب اللہ تبارک و تعالی مدد بھیجتا ہے۔ اگر کل چل کر اس دیش کے اندر اس دیش کو ہندو راشٹر بناتا ہے، اس دیش کے اندر جے شری رام کا نعرہ لگواتا ہے، اس دیش کے اندر ہمارے مدرسوں کو بلڈوزر چلا کر اگر گرا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس دیش کا مسلمان بٹا ہوا ہے، اس دیش کا مسلمان بے نمازی، اس دیش کا مسلمان تفرقے میں ڈالا ہوا ہے، اس دیش کا مسلمان بے ایمان ہے، اس دیش کا مسلمان کرپٹ ہے، اس دیش کا مسلمان عیاشی میں اترا ہوا، اس دیش کا مسلمان خصوصاً نوجوان نماز نہیں پڑھتا، اس دیش کا مسلمان ایمان کمزور ہو چکا، اس دیش کے مسلمانوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس دیش کے مسلمانوں کو اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس دیش کے مسلمانوں کو قرآن کے بارے میں پتہ نہیں۔ جب مسلمان ہے قرآن نہیں جانتا، نبی کو نہ جانتا، شریعت کو نہ جانتا، سنت کو نہ جانتا، اگر اس پر کوئی پریشانی آئے گی میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، پتھر پر آپ مر جائیں گے تڑپ تڑپ کر، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی نصرت اور مدد نہیں آئے گی۔ لیکن جب کسی کا ایمان کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، نمازی ہے، پریشان ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے، جوان ہے تو جوانی اللہ کے لیے حضرت علی کے طرح، جوان ہے پوری جوانی اللہ کے راستے میں حضرت عمر کے طرح، حضرت عثمان کے طرح، معاذ معوذ کے طرح۔ نوجوانوں، معاذ معوذ 14 اور 13 سال کے صحابی، نوجوان 13 اور 14 سال کے دو بچے، کس کو مارا پتہ ہے آپ کو؟ اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا۔ ابو جہل، اس امت کا فرعون، اس کا خاتمہ کرنے والا کون؟ کوئی بڑے مجاہد نہیں، چھوٹے دو نوجوان، ایک کی عمر 13 سال اور ایک کی عمر 14 سال ہے، تلوار اٹھاتا ہے اور دونوں بھائی دوڑ کر کے جاتا ہے ابو جہل کے پاس جنگ بدر میں، اور اونچے اچھل کر وار کرتا ہے، اچھل کر، وہ گھوڑے پر تھا تو پیر میں تلوار لگتی ہے تو ابو جہل نیچے گر جاتا ہے۔ ابو جہل کا رشتہ دار دیکھتا ہے، ابو جہل کا لڑکا دیکھتا ہے، ان کا قریبی ریلیٹیو دیکھتا ہے کہ ارے ہمارے سردار کو گرا دیا ان دو بچوں نے، فوراً آ کر ان دو بچوں میں سے ایک بچے کو تلوار ماری جاتی ہے تو اس کی یہ گردن، اس کی یہ بازو کٹ جاتی، یہ بازو کٹ کر لٹکنے لگتے۔ کون ہے؟ 13 سال کا بچہ، دو نوجوان، اور ہمارا نوجوان 13 سال کا اور 14 سال کا، موبائل ہاتھ میں، تلوار تو دور کی بات ہے۔ سلمان خان، شاہ رخ خان کے گانے ان کے موبائلوں کے اندر ہے۔ یہ ہے ہمارے جوانوں کا عشق۔ پتہ ہے معاذ بن معوذ، جوش اتنا تھا ابو جہل کو ختم کرنے کا کہ جب یہ جنگ کے میدان میں جو صف بنائی گئی، صف، تو بیچ میں ایک صحابی تھے جوان، اور ایک طرف چھوٹا، دوسری طرف بھی چھوٹا، معاذ بن معوذ، دونوں طرف۔ یہ جو بڑے صحابی تھے نا، انہوں نے سوچا ارے یار یہ دونوں چھوٹے بچے آ گئے، میں خود لڑوں گا کہ ان کو سنبھالوں گا؟ اتنا وہ صحابی سوچ ہی رہے تھے تو ایک طرف سے معاذ بولتا ہے کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو دوسرے نے کہا ہاں۔ صحابی نے پوچھا کہ کیا کرو گے، تم تو چھوٹے بچے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کمبخت ابو جہل ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، ہمارے نبی کو پریشان کرتا ہے، ہمارے نبی کو جادوگر کہتا ہے، ہمارے نبی کو دیوانہ کہتا ہے، ہمارے نبی کو مجنوں کہتا ہے، چھوڑوں گا نہیں اس کو، آپ بولو تو صحیح۔ انہوں نے کہا، اس صحابی نے کہا وہ جو گھوڑے پر ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ ان دونوں جوانوں نے شیر کے طرح دیری نہیں کی، مرنا ہے کہ کیا ہے، فوراً شیر کے طرح
تلوار لے کر گئے اور پھر زور سے مارا، یہ پیر میں لگی تلوار اور ابو جہل نیچے گرا۔ کون تھا؟ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا کوئی تھا، کوئی پاپی اور مجرم، تو وہ ابو جہل تھا۔ اور ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا کون؟ ایک 13 سال 14 سال کا بچہ۔ جوانی کہاں استعمال ہو رہی ہے ان کی، اور ہماری جوانی کہاں استعمال ہو رہی؟ اذان ہوتی ہے، گانا کان میں موبائل،